عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن أفضل الإيمان قال أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله. قال وماذا يا رسول الله؟ قال وأن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا عن افضل الایمان، کہ سب سے افضل ایمان کیا چیز ہے، ایمان کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا ان تحب للہ، کہ تو اللہ کے لیے دوسروں سے محبت کرے، وتبغض للہ، اور اللہ ہی کے لیے دوسروں سے تو بغض اور دشمنی رکھے، وتعمل لسانک فی ذکر اللہ، اور تیری زبان اللہ کے ذکر میں مصروف ہو، یعنی تو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھے۔ قال وماذا یا رسول اللہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر سوال کیا اے اللہ کے رسول اس کے علاوہ کچھ اور بھی بتائیے۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا وان تحب للناس، کہ تو محبت کرے یا تو پسند کرے لوگوں کے لیے وہ چیز تحب لنفسک جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وتکرہ لہم ما تکرہ لنفسک، اور تو ناپسند کرے لوگوں کے لیے وہ کہ تو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ بڑی اہم حدیث ہے۔ اس حدیث میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا۔ تو صحابہ کرام کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ مختلف قسم کے سوالات کرتے تھے، اپنی رہنمائی طلب کرنے کے لیے کہ ہمیں کوئی رہنمائی مل جائے اور ہمارے سامنے عمل کے لحاظ سے کوئی چیز آ جائے۔ سوال کرنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو مجھے جواب ملے اسے اپنی زندگی میں اپنے عمل میں لایا جائے۔ سوال سے صرف یہ نہیں کہ انسان کہے کہ میری تو معلومات بڑھ جائیں، اصل میں تو مقصد ہوتا ہے عمل۔ عمل سے ہی انسان کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے، ورنہ کتاب ساری بندہ پڑھ لے اور اسے اپنی زندگی میں نہ لائے پھر اس کتاب پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صورت جب سیکھتے تھے، جب تک اس صورت پر عمل نہیں کر لیتے تھے دوسری صورت اگلی صورت نہیں سیکھتے۔ اس حدیث میں مشہور صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 سوالات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے مختلف مواقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے، تو یہ بھی کوئی موقع ہوگا جس طرح کہ جب وہ ان کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا جا رہا تھا اس وقت بھی انہوں نے سوالات کیے تھے۔ تو اس حوالے سے یہاں پہ یہ تشریح نہیں ہے، یہ تفصیل نہیں ہے اس میں کہ کون سے موقع پہ یہ سوال کیے۔ بہرحال کسی بھی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں انہوں نے سوال کیا کہ عن افضل الایمان، کہ اے اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیے ایمان کا اعلیٰ درجہ کیا ہے، افضل ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کے جواب میں جو باتیں ارشاد فرمائیں، پہلے 3 باتیں ارشاد فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان تحب للہ، کہ جب تو کسی سے محبت کرے تو صرف اور صرف اللہ کی رضا اس میں مقصود ہو، وتبغض للہ، اور جب تیری ناراضگی اور دشمنی کسی کے ساتھ ہو اس میں بھی اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اور فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ تیری زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہو، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھو، ہر وقت تیری زبان اللہ کی یاد میں اللہ اللہ کرنے کے اندر لگی رہے۔ یہ 3 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پہلے سوال کے جواب میں ارشاد فرمائی۔ تو ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا۔ جس بات کی انسان زبان سے اقرار کر لے، زبان سے اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس کا دل بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہو، زبان سے اقرار کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس کا دل بھی اس بات کا معترف ہو کہ واقعی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور رسول نہیں ہے ان کے آنے کے بعد۔
تو زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس بات کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے۔ پھر ایمان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ایک یا فرمایا ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، یعنی ایمان کی جو مختلف شاخیں ہیں وہ اس میں بتائی گئی ہیں، اور یہ کوئی عربوں کے ہاں یہ جو 70 یا 60 کا یا اس طرح کا جو کوئی ہندسہ بتایا جاتا ہے یہ قید نہیں ہوتی، یعنی ایمان کی بہت زیادہ شاخیں ہیں، اور اس میں اعلیٰ ایمان کی شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کی توحید کا اقرار کرنا۔ پھر احادیث میں مختلف اعمال کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں بھی ایمان کی شاخ ہے، فلاں ایمان کی شاخ ہے، جس طرح کہ فرمایا کہ راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی کیوں ہٹا دینا، یہ ادنا درجہ کا ایمان ہے۔ تو اس حدیث میں موقع محل کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی اس وقت صحابہ موجود ہوں گے ان کی دل کی کیفیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھانپتے ہوئے جو بھی چیز مناسب سمجھی ہے ان کے احوال کے مطابق یا اس وقت کے مطابق وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایمان کے اعلیٰ درجے کے طور پر بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ ایمان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تیری محبت اور تیری ناراضگی کا بنیادی مقصد اور محور اللہ کی رضا۔ جب بھی کسی سے محبت کرے سمجھے کہ یہ بندہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور میری اس سے محبت اللہ سے تعلق کی وجہ سے ہونی چاہیے، اور یہ بندہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ کے چل رہا ہے اور اللہ کی بات نہیں مان رہا، تو اس وقت اسے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جب وہ نہ سمجھے پھر کہ یار تیرا راستہ جدا ہے میرا راستہ جدا ہے۔ یہی بات یہاں پہ ارشاد فرمائے گی کہ تو محبت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر تیری ناراضگی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے ہو، تیری ذاتی خواہش نہ ہو۔ تیری ناراضگی میں یہ بات نہ ہو کہ اس نے فلاں موقع مجھے گالی دی تھی، یا میں نے اس سے فلاں چیز مانگی تھی اس نے مجھے وہ دی نہیں تھی، مجھے فائدہ نہیں پہنچایا تھا، تو یہ بنیاد نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا اور اللہ کی جو مرضی اور منشا اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی وَتَعْمِلْ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ، کہ تو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے اندر مصروف کر، تیری زبان ہر وقت اللہ اللہ کرتی رہے۔ قیامت کے دن انسان اس وقت جو حسرت کرے گا جب جو اس نے لمحہ اللہ کی یاد کے بغیر گزار دیا، اس وقت جو ہے وہ حسرت کرے گا کہ میں نے کون سا لمحہ جو تھا وہ اللہ کی یاد کے بغیر گزار دیا اور کیوں گزار دیا تھا۔ اس لیے یہاں حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کی یاد کے اندر مصروف رکھو۔ تو تین باتیں پہلے سوال کے جواب میں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ آگے ایک اور انہوں نے سوال کیا کہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ بتائیے، انشاءاللہ اس پر پھر کل بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھ نصیب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔